بسم اللہ الرحمن الرحیم والفعل والتخلیق عبارتان عن صفت ازلیۃ تسمى بالتکوین۔ فعل اور تخلیق یہ بھی اللہ عز و جل کی صفات میں سے ہیں، اور ان دونوں سے مراد ایسی صفت ہے جو قدیم ہے اور اسے تکوین کا نام دیا جاتا ہے۔ تکوین کی تعریف کل میں نے بتائی تھی کہ شے معدوم کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا یہ تکوین ہے۔ باقی اس سے متعلق جو بحثیں ہیں باضابطہ تفصیل کے ساتھ اس پر بحث آئے گی۔ وسیجیء تحقیقہ عنقریب اس کی پوری تحقیق آئے گی، کتاب میں وہ داخل نصاب بھی ہے۔ یہاں ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فعل اور تخلیق کہا ہے، فعل اور خلق کیوں نہیں کہہ دیا؟ وعدل عن لفظ الخلق، خلق کے لفظ کو چھوڑ کر کے تخلیق کا لفظ استعمال کیا، لشیوع استعمالہ فی المخلوق، اس لیے کہ خلق کا لفظ مخلوق کے معنی میں شائع اور ضائع ہے۔ عام طور پہ خلق بول کر کے مخلوق مراد لیتے ہیں تو معنی مصدری کی جانب یہاں اشارہ نہیں ہو پائے گا کہ معنی مصدری ہی مراد ہے، اس لیے چونکہ خلق کا لفظ مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے، اسی وجہ سے ماتن نے خلق کا لفظ استعمال نہ کر کے تخلیق کا لفظ استعمال کیا تاکہ معنی مصدری متعین ہو جائے۔ وہ ترزیق کو، اور اللہ عز و جل کی صفات میں سے ترزیق ہے۔ ہوا تکوین مخصوص، جس طریقے سے فعل اور تخلیق یہ دونوں تکوین سے ہیں، اسی طریقے سے ترزیق بھی ایک مخصوص تکوین کا نام ہے۔ جب ترزیق بھی تکوین ہی ہے تو تخلیق کے بعد میں پھر اس کو صراحتاً بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو علامہ تفتازانی نے بیان کیا، صرح به اشارۃ الی ان مثل التخلیق والتصویر والترزیق والاحیاء والاماتۃ وغیر ذلک مما اسند الی اللہ تعالی۔ ترزیق کی ماتن نے صراحت کی ہے اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ تکوین کی جو اقسام ہیں، خواہ وہ تخلیق ہو یا تصویر ہو یا ترزیق ہو یا احیاء ہو یا اماتہ ہو وغیرہ ذالک، تو اصل تکوین ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی قسمیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ ترزیق کی یہاں اس لیے انہوں نے صراحت کی ہے کہ اس بات کی جانب اشارہ ہو جائے کہ جو تکوین کی قسمیں اور اس کی شاخیں ہیں، مثلا تخلیق، تصویر، ترزیق، احیاء، اماتت وغیرہ، مما اسند الی اللہ تعالی،
جو اللہ عز و جل کی جانب منسوب ہوتی ہیں، یہ تمام صفات جن کی نسبت اللہ عز و جل کی جانب ہوتی ہے، کل منہا راجع الی صفت حقیقیت ازلیت قائمۃ بالذات۔ تو اس بات کی جانب اشارہ ہو جائے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں، چاہے تخلیق ہو یا ترزیق ہو یا احیاء ہو یا اماتہ ہو، یہ جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے ہر ایک ایسی صفت کی جانب راجع ہے جو حقیقی ہے، قدیم ہے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ یعنی اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اس کو الگ سے بیان کیا، اگرچہ یہ تخلیق میں شامل ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ صفت تکوین یہ اللہ عز و جل کی صفت قدیمہ ہے، صفت حقیقیہ ہے، یہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، صفات ذاتیہ ہے۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ ایک ہے صفات ذات اور ایک صفات فعل، تو اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اس کو الگ سے بیان کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تکوین یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے، یہ صفات فعلیہ میں سے نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اس مسئلے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ ہی کا اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم بولیں گے تو ماتریدیہ، کہ تکوین یہ صفات ذاتیہ قدیمہ حقیقیہ ہے، یہ صفات فعل سے نہیں ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے ترزیق کا ارادہ کیا تو رزق کا فعل ہو گیا، تخلیق کا ارادہ کیا تو خلق کا فعل ہو گیا، تصویر کا ارادہ کیا تو صورت کا وقوع ہو گیا۔ یہ صفات افعال میں سے نہیں ہے، بلکہ تکوین یہ اللہ عز و جل کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اس تکوین کی نسبت تکوین صفات ذاتیہ میں سے ہے، اگر اس کا تعلق ترزیق سے ہو تو وہ ترزیق ہے، رزق سے ہو تو ترزیق ہے، خلق سے ہو تو تخلیق ہے، تصویر سے ہو تو صورت ہے، احیاء سے ہو تو احیاء ہے، حیات سے ہو تو ہمارا یہ مذہب ہے کہ تکوین اللہ عز و جل کی صفات ذاتیہ قدیمہ ہے، یہ صفات اضافیہ میں سے نہیں ہے۔ اور اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ تکوین صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ صفات اضافیہ اور صفات افعال سے ہے۔ کل ایک تعریف میں نے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کی تھی، ایک تعریف آپ بھی آج بھی کر رہے ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہے، صرف لفظ بدل جاتا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ جس کے سلب سے نقص لازم آئے یا نقص لازم نہ آئے، دونوں کی تعریف میں، جس سے ذات کا خلو ممکن ہو، جس سے ذات کا خلو ممکن نہ ہو، اگر اس سے ذات کا خالی رہنا ممکن نہیں ہے تو وہ صفات ذاتیہ سے ہے، اور اگر خالی رہنا ممکن ہے تو وہ صفات فعلیہ میں سے۔ تو تکوین سے ذات کا خلو یہ ممکن نہیں، یہ ہمارے متکلمین ماتریدیہ فرماتے ہیں، اس لیے وہ صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ تو اشاعرہ کے مذہب کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اور اپنے مذہب کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ تکوین ترزیق کو صراحتاً بیان کیا تاکہ اس کے صفت حقیقیہ قدیمہ قائمہ بالذات ہونے کی جانب اشارہ ہو جائے۔ یہ تکوین، اور جس کی جانب یہ تمام چیزیں راجع ہیں، یہ تمام صفات راجع ہیں، وہ تکوین ہے۔ تو یہ صفات ذات میں سے ہے۔ لا کما زعم الاشعری، ایسا نہیں جیسا امام اشعری نے خیال کیا ہے، من انہا اضافات، کہ یہ صفات اضافیہ ہیں، دوسرے کی جانب نسبت کرتے ہوئے جو صفت بنے
وہ صفات للافعال، اور یہ تمام کے تمام صفات افعال سے ہیں. یعنی اگر اللہ عز و جل کسی فعل کا ارادہ فرماتا ہے تو اس ارادے فعل کے وقت میں وہ فعل واقع ہو جاتا ہے. لا کما زعم الاشعری من انہا اضافات و صفات للافعال. تو امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ تکوین صفات اضافیہ میں سے ہے، صفات افعال میں سے ہے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ تکوین صفات ذاتیہ میں سے ہے اور صفات ازلیہ ہے، حقیقیہ ہے، قدیمہ ہے. اس کے بعد والکلام، تو 7 صفات کا بیان ہوا ہے. 8ویں صفت اللہ عز و جل کی کلام ہے، وہ ہے صفت ازلیۃ. یہ بھی صفت قدیمہ ہے، صفت ازلیہ ہے. اور جو اللہ عز و جل کی صفت ازلی ہے وہ معنی نفسی ہے. نور الانوار پڑھتے وقت یا پڑھیں گے جب تو اس میں آئے گا کہ ایک کلام نفسی ہے اور ایک کلام لفظی ہے. تو جو قدیم ہے ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ کلام نفسی. اور کلام لفظی یہ ذات باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. کلام لفظی کے ذات باری تعالیٰ کی صفت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام نہیں. یقیناً وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. جو ہمارے سینے میں محفوظ ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. جو ہم لکھیں، جو ہم نے لکھا، ہمارا لکھا ہوا جو ہے نا قرآن کی صورت میں وہ اللہ کا کلام ہے. ایسا نہیں کہ وہ اللہ کا کلام نہیں، صرف اللہ کے کلام پر اس کی دلالت ہو رہی ہے. جو مقروء ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، جو مکتوب ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، جو سینوں میں محفوظ ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا پڑھنا حادث ہے. فرق کیا ہے؟ مقروء یہ قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے، اور ہماری قرات جو ہے، ہمارا پڑھنا یہ حادث ہے. مکتوب جو ہے وہ قدیم ہے، ہمارا لکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے. سینوں میں حفاظ کے جو محفوظ ہے وہ یقیناً کلام الہی ہے. ہاں، حفظ جو ہے یہ حادث ہے. اس پر اعلیٰ حضرت کا باضابطہ ایک رسالہ ہے، نا ساری تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. انوار المنان فی توحید القرآن، تقریباً 50-60 صفحات میں ہے. اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. جتنا میں نے بتا دیا آپ کے لیے اتنا کافی. والکلام، اور کلام یہ بھی صفت ہے، اور یہ صفت حقیقیہ ازلیہ ہے. عبر عنہا بالنظم المسمى بالقرآن، اس کی تعبیر اس نظم سے کی جاتی ہے. تعبیر اس کی جاتی ہے، یعنی کلام نفسی جو ہے، صفت ازلیہ قدیمہ جو ہے، اس کی تعبیر کی جاتی ہے اس نظم سے جسے قرآن کا نام دیا جاتا ہے. تو قرآن یہ نظم عربی جو ہے، اس کے الفاظ ہے نا، جو ہمارا لکھنا ہے، ہمارا پڑھنا ہے، ہمارا حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، یہ چیزیں حادث ہیں اور یہ کلام لفظی ہے. ایسا نہیں کہ مکتوب، مقروء اور سینوں میں محفوظ یہ حادث ہے. اس کی تعبیر اس نظم سے کی جاتی ہے جسے قرآن کا نام دیا جاتا ہے. المرکب من الحروف، جو المرکب من الحروف ہے، جو حروف سے مرکب ہے. اب ایک ہے، یہاں اشارہ ہو گیا کہ ایک کلام نفسی ہے اور ایک کیا ہے؟ کلام لفظی ہے، جیسے قرآن میں جو ہم نے لکھا. اب اس پر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دو چیزیں کیسے بن رہی ہیں. وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے لأن کل من یامر وینہی ویخبر، کیونکہ ہر وہ شخص جو کوئی حکم دیتا ہے، کسی چیز سے منع کرتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے، یجد فی نفسہ معنی، وہ اپنے دل میں ایک معنی پاتا. آج میں پڑھا رہا ہوں، اس وقت رات میں نے مطالعہ کیا، ہم نے وہاں تو تقریر نہیں کر رہا تھا، صرف دل میں میرے ایک مفہوم تھا، ایک معنی تھا. تو ایک ہوتا ہے
کہ کوئی بھی چیز آدمی جب بیان کرتا ہے، حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، خبر دیتا ہے، تو پہلے اس کے دل میں ایک مفہوم پایا جاتا ہے، ایک معنی پایا جاتا ہے. یجد فی نفسہ معنی، وہ اپنے نفس میں ایک مفہوم، ایک معنی پاتا ہے. ثم یدل علیہ بالعبارۃ او الکتابۃ او الاشارہ، پھر وہ عبارت کے ذریعے سے، جیسے میں بتا رہا ہوں نا، یا کتابت کے ذریعے سے یا اشارہ کے ذریعے سے اس پر رہنمائی کرتا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو دل میں معنی تھا، مفہوم تھا، اس کو بتاتا ہے، بیان کرتا ہے. وہ ہوا غیر العلم. اچھا، یہ اب یہاں سے بات بتانا. تو یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک کلام نفسی جیسے دل میں جو معنی پایا گیا، اور ایک اس کلام نفسی پر دلالت کرنے والی چیز، خواہ عبارت کے ذریعے سے ہو یا اشارہ کے ذریعے سے ہو یا کتابت کے ذریعے سے ہو. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب دل میں ایک معنی پایا گیا تو وہی تو علم ہے، اس لیے کلام اور علم دونوں ایک ہی صفت ہو جائیں گی. یہ کہتے ہیں کہ کلام اور علم دونوں ایک نہیں ہے، اس لیے کہ دل میں، نفس میں ایک معنی پایا گیا، کیا اسی کی خبر دینا ضروری ہے؟ یہ پڑھنے آیا ہے، آدمی جھوٹ بول کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ پڑھنے نہیں آیا ہے. دل میں ہے کہ آیا ہے، لیکن خبر کیا دے رہا ہے کہ نہیں آیا ہے. تو جو دل میں ہے خبر اسی کی دے رہا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لہذا کلام علم ہو یہ ضروری نہیں ہوگا. وہ ہوا غیر العلم، اور یہ کلام علم کا غیر ہے، علم نہیں ہے، یہ دوسری صفت ہے. کیوں؟ اذ قد یخبر اما لم یعلم، کیونکہ کبھی انسان خبر دیتا ہے ایسی چیز کے بارے میں جسے وہ جانتا ہی نہیں، بلکہ اس کے خلاف جانتا ہے کہ یہ پڑھنے آیا ہے، پھر بھی کہہ رہا نہیں آیا. لہذا صفت کلام اور صفت علم دونوں ایک ہوں ایسا نہیں ہے. وہ غیر الارادت، اور کلام یہ ارادہ کا بھی غیر ہے. چلیے، اگر کلام صفت علم نہیں ہے تو صفت ارادہ ہے، جیسے ارادہ دل میں پایا ایسے ہی کلام کا بھی پہلے کلام نفسی ہے، وہ دل میں پایا گیا، نفس میں پایا گیا. یہ کہتے نہیں، کلام یہ صفت ارادہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کچھ کہتا ہے لیکن اس کا وہ ارادہ نہیں ہوتا. اس گھنٹی میں تو کم ہوتا ہے، لیکن انشاء کی گھنٹیوں میں آپ کے ساتھ بہت ہوتا ہوگا، یا اعدادیہ سے خامسہ تک ہوا ہوگا کہ اگر آپ مستقل 10 دن بنا کر نہیں لائے تو استاد ناراض ہو کے کہتا ہے کل سے پڑھنے مت آنا. کیا مطلب؟ یہی کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، پڑھنے تم کو نہیں آنا ہے. یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ پڑھنے نہیں آنا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بنا کے لانا ہے، لکھ کے لانا ہے. تو یہاں ارادہ کچھ اور ہے، کہہ کچھ اور رہا. لہذا دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی. مثال یہ دوسری دے رہے ہیں. اور یہ ارادہ کا بھی غیر ہے، لأنہ قد یامر بما لا یرید، اس لیے کہ انسان کبھی حکم دیتا ہے ایسی چیز کا جو اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. کمن امر عبدہ، جیسے کہ وہ شخص جو اپنے غلام کو حکم دے قصدن الی اظہار عصیانہ، کہ اس کی نافرمانی کرے، وہ عدم امتثال ہی لأوامرہ، اور اس کے حکم کی فرما برداری بجاوری نہ کرے. بہت ستاتا ہے اپنے غلام کو. لوگوں نے کیوں مارتے ہو؟ کہا بڑا نافرمان ہے. کہا اچھا، ہم لوگ تو دیکھتے ہیں بہت اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے. کہا ٹھیک ہے، دکھا دیتے ہیں. اب پانی لانے کا حکم دیا تو کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ نافرمان ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ نہ لائے، حکم کی بجاوری نہ کرے. لیکن حکم دے رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے کہ کرے. وَيُسَمَّى هَذَا كَلَامٌ نَفْسِيٌّ، یہی جو علم کا غیر ہے، نہ ارادے کا بھی غیر ہے، دل میں جو معنی پایا گیا اسی معنی کا نام کیا ہے؟ کلام نفسی. علی ما اشارہ الیہ الاخطل بقولہ، جیسا کہ اختل نے اس کی جانب اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے. ان الکلام لفی الفؤاد، کلام تو وہی ہے جو دل میں، اور زبان کو دل پر رہنما بنایا گیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ وہی ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو پہلے ایک دل میں، نفس میں ایک معنی پایا جاتا ہے.
وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ خلافت کے موقع پر جب حضرت عبادہ ابن صامت کے مکان پر بحث ہو رہی تھی اور یہ وہاں جانے والے تھے، انی زورت فی نفسی مقالتاً، میں نے اپنے دل میں ایک عمدہ تقریر سوچ رکھی تھی، ایک اچھی بات سوچ رکھی تھی۔ وَكَثِيرًا مَا تَقُولُ لِصَاحِبِكَ، اکثر آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں، ان فی نفسی کلامن، میرے دل میں ایک بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کر دوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک کوئی چیز ہوتی ہے، پھر اس پر کلام کے ذریعے سے، عبارت کے ذریعے سے، اشارہ کے ذریعے سے ہے نا رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو والدلیل علی ثبوت صفت الکلام، اور صفت کلام کے ثابت ہونے کی دلیل اجماع امت ہے، تمام امت متفق ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے صفت کلام ثابت ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ وتواتر النقل عن الانبیاء علیہم السلام، اور انبیاء کرام سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، انہ تعالی متکلم، کہ اللہ عز و جل متکلم ہے، اور انبیاء کرام صادق ہیں، ان سے تبلیغ کے معاملے میں کہیں سہو کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ متکلم ہے تو اس کے لیے صفت کلام کا ثبوت ہوگا، کیونکہ ماخذ اشتقاق کے بغیر متکلم کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ معلقت باستحالت التکلم من غیر ثبوت صفت الکلام، اس لیے کہ تکلم صفت کلام کے ثابت کے ثبوت کے بغیر تکلم کا پایا جانا محال ہے، اس لیے اللہ عز و جل کے لیے صفت کلام کا ثبوت ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا کر رہا تھا کمرے میں؟ اس پوری بحث میں فثبت ان للہ تعالی صفات ثمانیہ، اس پوری بحث میں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل کے لیے 8 صفات ہیں، اور وہ 8 علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، سماع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، تکوین ہے، تکوین کی مختلف شاخیں ہیں، فعال ہے، تخلیق ہے، ترزیق ہے، تصویر ہے، اماتت ہے، احیاء ہے، قبض ہے، رفع ہے، وغیرہ ذالک، اور 8ویں صفت کلام ہے۔ وَلَمَّا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، باقی جو ہیں کہ صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، حیات ہے، سماع ہے، بصر ہے، اس کو تو بہت تفصیل سے بیان کیا، بہت آسان بحث بھی تھی، بہت آسانی سے سمجھ بھی گئے آپ۔ لیکن ارادہ کی جو بحث ہے، تکوین کی جو بحث ہے، کلام کی جو بحث ہے، اس میں کچھ تشنگی محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ اس کی مزید تفصیل ہونی چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، اخیر کی 3 صفات میں زیادت و نزائن و خفائن، جب اخیر کی 3 صورتوں میں اختلاف علماء کے درمیان زیادہ ہے، اس میں پوشیدگی بھی زیادہ ہے، کرر الاشارۃ الی اثباتها و قدمها، تو ان 3 صفات کے قدیم ہونے اور ان کے ثابت ہونے کی جانب دوبارہ اشارہ کیا۔ وفصل الکلام ببعض تفصیل، اور کلام کو کچھ تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ فقال، اور فرمایا، وہ ہوا، اور وہ اللہ تعالی یعنی اللہ رب العزت، متکلم بکلام ہوا صفت اللہ، اللہ عز و جل متکلم ہے ایسے کلام کے ساتھ جو کلام اس کی صفت ازلیہ ہے، صفت قدیمہ ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ کیوں؟ کلام یہ اللہ عز و جل کی ازلی، قدیم اور ذاتی صفت ہے۔ ضرورت امتناع اثبات المشتق للشیء من غیر قیام ماخذ الاشتقاق بھی، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ کسی چیز کے لیے مشتق کو ثابت کرنا، اس کے لیے اس کے ساتھ ماخذ اشتقاق کے قیام کے بغیر محال ہے۔
کسی چیز کے لیے اس میں مشتق کو ثابت کرنا اس کے ساتھ ماخذ اشتقاق کے قائم ہوئے بغیر یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ اگر عالم کہہ رہے ہیں آپ صفت، تو اس میں مشتق کا کسی کے لیے اس بات کر رہے ہیں تو صفت علم اس کے ساتھ قائم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں مشتق کا اس بات ہو اور ماخذ اشتقاق جو ہے وہ اس کے ساتھ قائم نہ ہو، ایسا ہونا کیا ہے؟ محال ہے۔ تو اس کے محال ہونے کی وجہ سے جب اللہ عز و جل متکلم ہے، اس کے لیے مشتق کا ثبوت ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ماخذ اشتقاق کا قیام بہرحال ہوگا۔ وفی ھذا رد علی المعتزلہ، اور یہ کہہ کر کے کہ اس میں مشتق کا اس بات کسی شے کے لیے یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کے ساتھ ماخذ اشتقاق کا قیام ہو، اس میں فلاسفہ پر معتزلہ پر رد ہے۔ وفی ھذا رد علی المعتزلہ، اور اس کلام میں، اس جملے میں، اس عبارت میں معتزلہ پر رد ہے، حیث ذهبوا، اس طور سے کہ وہ لوگ اس بات کی جانب گئے ہیں، الی انہ متکلم بکلام هو قائم بغیرہ لیس صفۃ لہ، کہ اللہ عز و جل متکلم ہے، اس کے لیے صفت کلام اس طرح ثابت ہے کہ وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ کے ساتھ قائم ہے، کسی نبی کے ساتھ قائم ہے، جبریل کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس میں مشتق کا اس بات کسی کے لیے ہے اور ماخذ اشتقاق کا قیام کسی اور کے ساتھ ہے۔ یہ بات محال ہے کہ عالم میں ہوں اور صفت علم کا ثبوت آپ کے لیے ہو، یہ چیز بداہتاً محال ہے۔ لہذا فلاسفہ معتزلہ کا یہ نظریہ بھی غلط ہے، فاسد ہے، باطل ہے۔ حیث ذهبوا، اس طور پر کہ وہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ اللہ عز و جل متکلم ہے ایسے کلام کے ساتھ، وہ قائم بغیرہ، جو دوسرے کے ساتھ قائم ہے۔ اب وہ دوسرا کیا ہے؟ ان میں خود ہی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ ہے، بعض کہتے ہیں کہ جبریل ہے، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء کرام ہیں، یا ان میں سے سب ہیں، ہے نا۔ اللہ عز و جل متکلم ہے اور صفت کلام ان سب کے ساتھ قائم ہے، لیس صفۃ لہ، اور یہ کلام اللہ عز و جل کی صفت نہیں ہے۔ ازلیۃ، اور اللہ عز و جل کے لیے صفت کلام کا ثبوت ہے، اور وہ صفت قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ کیوں ہمیشہ سے ہے؟ یہ دلیل آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، ضرورت امتناع قیام الحوادث بذاتہ تعالی، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ ذات باری تعالی کا محل حوادث ہونا محال ہے۔ حوادث کا ذات باری تعالی کے ساتھ قائم ہونا اس کے محال ہونے کی وجہ سے، اور اگر حوادث ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوں تو ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، اور اس کا ابطال اس سے پہلے 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے۔ تو اگر صفت کلام اللہ عز و جل کی صفت ازلیہ قدیمہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، اور ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا یہ باطل ہے۔ لہذا اللہ عز و جل کے لیے جو صفت کلام ہے وہ صفت ازلیہ اور قدیمہ ہے۔ لیس من جنس الحروف والاصوات، یہ حروف و اصوات کی جنس سے نہیں ہے، یہ حروف کی جنس سے نہیں ہے، اور اصوات کی جنس سے، آواز کی جنس سے نہیں ہے۔ حروف جو ہیں یہ حادث ہے، آواز جو ہے یہ حادث ہے۔ اگر اور اللہ اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان ہو، ہے نا، اور ساری چیزیں ہوں، اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ اس لیے اللہ کا جو کلام ہے متکلم ہے، ایسی صفت کلام کے ساتھ، ایسے صفت کلام کے ساتھ جو ازلی ہے اور وہ حروف و اصوات کی جنس سے نہیں ہے۔ حروف و اصوات کی جنس سے کیوں نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے
کہ اللہ عز و جل کے لیے جو صفت کلام کا ثبوت ہے وہ ازلی ہے اور حروف و اصوات کی جنس سے نہیں ہے، اس کو یہ بتاتے ہیں ضرورتان نہا آرازن، اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ حروف و اصوات سب کے سب کیا ہیں، آراز کے قبیل سے ہیں، یہ سب کے سب حادث ہیں، مشروط حدوث و بازہا بے انقضاء الباز، اور ان میں سے بعض حروف کا تلفظ، ان میں سے بعض حروف کا کہنا دوسرے بعض کے ختم ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ آپ کسی لفظ کا اگر تلفظ کر رہے ہیں، اس میں چند حروف ہیں، جب ایک حرف ختم ہوگا تب دوسرے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ختم نہیں ہوا کہ دوسرے کو ادا کر لیا۔ چند الفاظ ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں تو ایک لفظ ختم ہو جائے گا تب دوسرا لفظ آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ مشروط ہے اس بات سے کہ ان میں سے بعض حروف کا تلفظ بعض کے ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ لأن امتناع التکلم بالحرف الثانی بدون انقضاء الحرف الاول بدیہی، اس لیے کہ دوسرے حرف کا تکلم پہلے حرف کے ختم ہوئے بغیر بدیہی البطلان ہے۔ دوسرے حرف کا تکلم محال ہے، دوسرے حرف کے تکلم کا محال ہونا بدیہی ہے پہلے حرف کے تکلم کے بغیر، کہ تکلم کے ختم ہوئے بغیر۔ یہ جو علت بتائی ہے یہ اس بات کی کہ اس میں یہ شرط ہے کہ ان میں سے بعض کا تلفظ دوسرے بعض کے ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی علت یہ بتائی ہے کہ دوسرے حرف کا تلفظ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پہلے کا تلفظ پورا ہو جائے، پہلے کو کہہ لیا جائے۔ جب حروف و اصوات یہ آراز کے قبیل سے ہیں اور حادث ہیں، جب ان میں سے ایک ختم ہوتا ہے پھر دوسرا وجود میں آتا ہے تو اللہ عز و جل کا جو کلام ہے وہ عرض نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ختم ہوگا تب دوسرا ادا ہوگا۔ پھر آپ یہاں کہہ سکتے ہیں قرآن میں تو ہم پہلے الف پڑھتے ہیں، پھر لام پڑھتے ہیں، پھر ہا پڑھتے ہیں، ہے نا، پھر میم پڑھتے ہیں، پھر دال پڑھتے ہیں، تب الحمد ہوتا ہے۔ جب ایک ختم ہوتا ہے تبھی تو دوسرا پڑھتے ہیں، ایک یاد ہوتا ہے تبھی دوسرا یاد کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہماری گویائی کا نقص ہے کہ ہم اس کو ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی گویائی تکلم کی قوت اللہ عز و جل کی جانب سے ہماری زبان میں دی گئی ہے اتنا ہی تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری زبان کا نقص ہے، اس کلام کا نقص نہیں۔ اس کلام میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، اس کلام میں اولیت اور بعدیت نہیں ہے، سب کے سب ایک ساتھ۔ یہ ہمارا نقص ہے کہ ہمارے پڑھنے میں، اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمارا پڑھنا یہ حادث ہے، اس میں اولیت و آخریت ہوتی ہے، قبلیت اور بعدیت ہوتی ہے۔ ہمارا لکھنا یہ حادث ہے، اس میں اولیت اور بعدیت ہوتی ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا اس میں قبلیت اور بعدیت نہیں ہے۔ جو ہمارا پڑھا ہوا ہے اس میں یہ سب نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ حادث، وہ قدیم ہے۔ بہرحال تو یہ جو کلام ہے، صفت کلام ہے، یہ ازلی ہے، قدیم ہے، حروف و اصوات کی جنس سے نہیں ہے۔ اس میں بعض حنابلہ اور کرامیہ کا رد ہے، اس کو یہ بتا رہے ہیں وفی ھذا رد علی الحنابلہ والکرامیہ۔ حروف و اصوات کی جنس سے نہیں ہے، اس میں حنابلہ کا رد ہے، کرامیہ کا رد ہے۔ القائلین بأن کلامہ ارض من جنس الاصوات والحروف، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ عز و جل کا جو کلام ہے یہ عرض ہے، حروف و اصوات کی جنس سے ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ منقول ہے کہ کلام لفظی قدیم ہے،
اور کلام لفظی میں تلفظ پایا جائے گا، حروف و اصوات پائے جائیں گے. تو گویا امام احمد بن حنبل نے اس بات کے قائل ہیں کہ حروف و اصوات یہ صفت کلام کی جنس سے ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. تو اسی کا یہاں یہ رد کر رہے ہیں کہ بأن کلام ہو، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ عز و جل کا کلام عرض ہے، حروف و اصوات کی جنس سے ہے، اس کے باوجود وہ قدیم ہے. جب عرض ہے حروف و اصوات کی جنس سے ہے تو پھر وہ قدیم کیسے ہوا؟ اللہ عز و جل اعضاء سے، جوارح سے پاک ہے، اور اس کے کلام میں، کلام کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حروف پائے جائیں تبھی وہ متکلم ہو، اصوات ہو تبھی وہ متکلم ہو. یہ ہمارے لیے ہے. اللہ عز و جل کا قیاس اس پر قیاس الغائب علی الشاہد کے قبیل سے ہے، یہ باطل ہے. وہ ہوا اور وہ ہوا الکلام ہو، اور وہ یعنی کلام صفت، ایسی صفت ہے، ایمانن ایسا معنی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. منافیت للسکوت، یہ سکوت کے منافی ہے. سکوت کہتے ہیں الذی هو ترک التکلم مع القدرت علیہ، کہ تکلم پر قدرت ہوتے ہوئے قدرت نہ کرنا، تکلم نہ کرنا. بات کرنے کی قدرت ہے، اس کے باوجود بات نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ سکوت ہے. تو اللہ عز و جل کے لیے جو صفت کلام ہے، یہ صفت کلام سکوت کے منافی ہے. والعافا، اور اللہ عز و جل کے لیے جو صفت کلام ہے یہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ کسی آفت کے بھی منافی ہے. آفت کا معنی ہے التی ہی عدم مطاوعات الآلات، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اسباب و آلات کا ساتھ نہ دینا، کا موافقت نہ کرنا. موافقت نہ کرنا اما بحسب الفطرہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب و آلات ہوتے ہیں لیکن وہ فطری طور پر کام نہیں کرتے. آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا ہے، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے. تو کما فی الخرس، جیسے کہ گونگے میں ہوتا ہے. او بحسب ضعفھا و عدم بلوغھا حد القوہ، یا کمزور ہونے کی وجہ سے اسباب اور آلات کام نہیں دیتے ہیں، اور قوت کی حد تک ان کے نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ کام نہیں دیتے. کما فی الطفولیت، جیسے کہ بچپن میں ہوتا ہے کہ ایک ابھی بچہ چند دن کا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان ابھی قوت کی حد کو نہیں پہنچی ہے. اس کا بات نہ کرنا یہ ایسی آفت کی وجہ سے نہیں ہے جو فطری ہو. اب یہاں ایک اعتراض ہے، فإن قیل، اگر یہاں یہ کہا جائے ھذا انما یصدق علی الکلام اللفظی، یہ تو کلام لفظی پر صادق آ رہا ہے کہ ایسی صفت ہے جو سکوت کے منافی ہے، ایسی صفت ہے جو آفت کے منافی ہے. سکوت تلفظ کرنے پر قدرت کے باوجود تلفظ نہ کرنا، آفت کی آلات کا ساتھ نہ دینا، یہ تو جہاں تلفظ ہوگا وہاں یہ چیزیں پائی جائیں گی. گفتگو یہاں کلام لفظی میں نہیں ہو رہی ہے بلکہ کلام نفسی میں ہو رہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ چیز کلام لفظی پر دلالت کر رہی ہے، کلام نفسی پر اس کی دلالت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ سکوت میں تلفظ نہ کرنا قدرت کے باوجود یہ معنی معتبر ہے. دون الکلام النفسی، اس کی دلالت کلام نفسی پر نہیں ہو رہی ہے، کلام نفسی پر صادق نہیں آتا ہے. یدی سکوت والخرس ہو، اس لیے کہ سکوت اور خرس جو ہے انما ینافی التلفظ، یہ تلفظ کے منافی ہے. اور جب یہ تلفظ کے منافی ہے تو سکوت کے منافی ہونا، آفت کے منافی ہونا، یہ تلفظ کے منافی ہوا نہ. تو تلفظ کلام لفظی کا معنی یہاں پایا گیا، کلام نفسی کا معنی نہیں پایا گیا. انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جس طریقے سے کلام میں دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک کلام نفسی ہے، دل میں پایا گیا، پھر ایک کلام لفظی ہے کہ اس معنی کی اس کسی لفظ کے ذریعے سے تعبیر کی گئی. اسی طریقے سے سکوت بھی ایک سکوت باطنی ہے، ایک سکوت ظاہری. ایک آفت ہے، ایک آفت ظاہری ہے اور ایک آفت باطنی ہے. یہاں ہم سکوت اور آفت سے ظاہری سکوت اور ظاہری آفت مراد نہیں لے رہے ہیں، بلکہ مراد باطنی آفت اور باطنی سکوت ہے.
قلنا ہم کہیں گے المراد السکوت والآفت الباطنیتان، یہاں سکوت اور آفت سے مراد باطنی صفات ہیں. بأن لا يدبر فی نفسہ التکلم، کہ اپنے دل میں وہ تکلم کی تدبیر نہ کر سکے. سکوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ قدرت کے ہوتے ہوئے تکلم نہ کرے، بلکہ اس کا معنی یہ کہ اپنے دل میں وہ تکلم کے لیے تدبیر نہ کر سکے، سوچ نہ سکے. اور لا يقدر علی ذلک، یا اپنے دل میں وہ تدبیر تکلم پر قادر نہ ہو، بچپنے کی وجہ سے یا فطری طور پر. فکما ان الکلام، تو جس طریقے سے کلام یہ لفظی اور نفسی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی ضد جو ہے سکوت اور آفت، سکوت اور خرس، اس میں بھی لفظی اور نفسی ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ ہم یہاں لفظی سے بحث کر رہے ہیں، آپ نے وہی تعریف بھی کی سکوت اور آفت کی، حالانکہ وہ معنی ہم مراد نہیں لیتے ہیں. جو ہماری مراد ہے اس کے ذریعے سے آپ کا اعتراض نہیں ہے، اور جو آپ کا اعتراض ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے.